بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معجزات سے بھرا پڑا ہے۔ شاید اس کا سبب یہودیوں کا شدید عناد و تکبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزات کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھے اور اپنے بچپن کی زندگی گزار رہے تھے، اور فرعون لعین نے ہر اس بچے کے قتل کا حکم صادر کر دیا تھا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی نجات منظور تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے محل میں پرورش پائے اور وہاں ان کی نشو نما ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے کے بارے میں خطرہ لاحق ہوا کہ فرعونی اس کو ذبح کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ وہ ایک صندوق تیار کرے اور اس میں اپنے بچے کو رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بچہ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور صندوق پھر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اس کنارے پر پہنچ گیا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ فرعون کی بیوی اس کو دیکھ کر اپنے خاوند سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ اس بچہ کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے سبب دنیاوی فوائد حاصل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان اور فکر مند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو قلبی اطمینان دلایا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الہام کیا کہ وہ صبر سے کام لے، وہ ذات ایک دن ضرور ماں بیٹے کو آپس میں ملا دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چونکہ اپنے بھائی کے متعلق خائف تھی، اس لیے وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی اور کوچ میں لگی رہی۔ اگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد نہ آتی وہ ضبط نفس سے کام نہ لے سکتی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی اور یہ کہ ان کے خاوند نے اس کو امان دینے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے بچوں جیسا سلوک کرنے سے اعراض کیا ہے۔ موسیٰ کا حال یہ تھا کہ وہ انتہائی غمگین اور پریشان تھی۔ جب وہ دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال رہی تھی تو ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا میں ڈال رہی تھی۔ دریا میں صندوق ڈالنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی یہاں تک کہ وہ صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا اور انہیں صبر کی قوت نہ دی ہوتی تو وہ اپنے گمشدہ بچے کا حال سب پر ظاہر کر دیتی۔ اس لیے وہ مطمئن اور پرسکون ہو گئی اور اپنے بیٹے کے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اطمینان کے ساتھ قصر فرعون کے قریب جا کر اپنے بھائی موسیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ موسیٰ نے اپنی بیٹی کو اس بات سے خبردار کیا کہ کسی کو یہ محسوس تک نہ ہو کہ تم ان کے حالات کی ٹھو لگا رہی ہو۔ ادھر حال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پلانے والی تمام عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور ٹان لی کہ وہ صرف اپنے ماں کا ہی دودھ پیئیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک عظیم معجزہ نہیں ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگی جبکہ فرعون کو اور اس کے محل کی کسی شخص کو حقیقت حال کی کوئی خبر نہیں۔ موسیٰ ہر روز قصر فرعون میں دودھ پلانے کے لیے آتی، بچہ کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی اور بچہ اپنے ماں کا دودھ پیتا اور ماں کی ممتا سے لطف اندوز ہوتا۔ قرآن کریم نے اس معجزہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ غرض ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تاکہ غم میں نہ رہیں اور تاکہ اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہر ایک کے دل میں گر کر گئی۔ جو بھی ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا محبت کیے بغیر نہ رہ سکتا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا
تاکہ جو تم کو دیکھے پیار کرے اور تاکہ تم میرے نگرانی میں پرورش پاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور مضبوط جوان ہوئے اور بہت سے علوم حاصل کیے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں ہیں، نیز موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی کارندوں کے ظلم و ستم سے بھی واقف تھے جو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ روا رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک فرعونی بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس کمزور آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت فرمائی اور اس ظالم شخص کو مکہ مارا جس کی صدمہ سے وہ مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ جب وہ اپنے مد مقابل پر ایک ہی ضرب لگاتے تو اس کا کام ہی تمام ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو قصداً قتل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ کوئی شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان بھی آدمی کا کھلا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف کر دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا وہی شخص آیا جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو مار ڈالا تھا، اور ایک اور آدمی کے خلاف لڑائی میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اسے لڑنے مرنے کا بڑا شوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا انک لغوی مبین، بے شک تو صریح بدراہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس کو ایک طرف ہٹا دیا۔ وہ شخص اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل گزشتہ اس کے دشمن کو مارا تھا اسی طرح مجھے بھی مار دیں گے، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحین، اے موسیٰ کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بس تم دنیا میں اپنا زور بٹلانا چاہتے ہو اور صلح کروانا نہیں چاہتے۔ جب اسرائیلی نے یہ باتیں کہیں تو اس کے مخالف مصری کے لیے یہ راز کھل گیا کہ جس شخص کو فرعون کے لشکر ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہی موسیٰ ہے۔ اس سے پہلے کسی کو بھی قاتل کا علم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف و وحشت میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے شہر سے کسی طرف کو نکل گئے ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے اور وہاں ایک بڑے کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں پر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ وہ سفر کی وجہ سے سخت تکان میں مبتلا تھے، ایک مدت سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بھوکے بھی تھے، اور ایک ساتھ اپنے دل میں یہ احساس بھی لیے ہوئے تھے کہ میں غریب الوطن ہوں اور قتل کے سبب فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھ سے بھاگا ہوا ہوں۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے رب سے دعا کی، عرض کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بیچ دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ چرواہوں کی ایک جماعت دیکھی جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی، نیز وہاں دو عورتوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بکریاں اس ڈر سے روک رکھی ہیں کہ کہیں وہ دوسروں کی بکریوں کے ساتھ نہ مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورتیں تعاون کی محتاج ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بڑی لڑکی نے کہا ہم اصل میں انتظار میں ہیں کہ کب یہ چرواہے اپنے بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہوں تاکہ پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ان کے ساتھ مل کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ چھوٹی لڑکی نے جواب دیا ہم لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف بنظر حیرت دیکھا کہ یہ عورتیں بکریاں چراتی ہیں
حالانکہ یہ کام مردوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مشقت آمیز اور دقت آمیز کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر ان سے پوچھا، آخر یہ بکریاں تم کیوں چراتے ہو؟ چھوٹی لڑکی نے جواب میں کہا، دراصل ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ گھر سے نکلیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو انتہائی شرافت کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا، آپ کی بکریوں کو میں پانی پلائے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، وہ لڑکیاں ان کے پیچھے تھیں اور بکریاں موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے تھیں، حتیٰ کہ مدین کے کنویں پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان چرواہوں نے کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے جسے 10 آدمی ہی مل کر ہلا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر وہ پتھر پکڑا اور اس کو کنویں کے منہ سے ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے، ان عورتوں نے بھی پتھر اٹھاتے وقت ان کی قوت اور طاقت کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی جو اس دور کے اعتبار سے ایک معجزت سے کم نہ تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر وہ پتھر اپنی جگہ پر رکھ دیا اور ان لڑکیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اسی درخت کی طرف واپس لوٹے جس کے نیچے پہلے ہی بیٹھے تھے اور ہاتھ اٹھائے اور ایک بار پھر وہ مشہور دعا کی جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمت آپ مجھ کو بھیج دے میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ وہ دونوں لڑکیاں گھر واپس پہنچی اور اپنے والد شعیب علیہ السلام سے اس معزز نوجوان کا سارا قصہ بیان کیا جس نے ان کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور پھر پلایا، جس کے سبب وہ لڑکیاں خلاف معمول گھر جلد واپس لوٹ آئی۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کو ساری بات خوب وضاحت کے ساتھ بتائی کہ وہ نوجوان کسی دور دراز علاقے سے سفر طے کر کے آئے ہیں اور بڑے تکے ماندے اور بھوکے محسوس ہوتے ہیں۔ باپ نے اپنی کسی بیٹی کو ان کے پاس بلا بھیجا تاکہ انہیں اپنے کام کی اجرت دے دی جائے۔ چنانچہ وہ بیٹی شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے باپ کا پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہوئے اور اس کو کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور راستہ دکھاؤ۔ جب گھر پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے ان کا خوب اکرام کیا، خاطر تواضع بھی کی اور اپنی ایک بیٹی اس شرط پر نکاح کے لیے پیش کی کہ وہ ان کے پاس 8 سال تک بکریاں چرائیں گے، اگر وہ 10 سال تک یہ خدمت انجام دے تو ان کی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عمدہ پیشکش کو قبول کیا اور اس امر پر شعیب علیہ السلام سے اتفاق کیا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور بار امانت کا حامل بنانا تھا۔ متعین کردہ مدت کا اختتام ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزہ کبریٰ کا ظہور اور آغاز ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت و تصرف کے تحت ان معجزات میں سے ایک تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ مشیت خداوندی کے مطابق وہ عصا مختلف صورتیں اور حالتیں اختیار کر لیتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں اس کی اہمیت صرف 2 چیزوں میں منحصر تھی جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں آتا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس عصا پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے درخت کے پتے اپنے بکریوں کو کھلانے کے لیے جاڑتا ہوں۔ مگر چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے پیغمبر جامع کلام کیا کرتے تھے، اس لیے ان 2 اہمیتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس عصا سے اور بھی بہت سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ علماء نے موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے متعدد نام ذکر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا نام ماسا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام نفعہ اور غیاث تھا، جبکہ بعض علماء اس کا نام علیق بتاتے ہیں۔ اس عصا کی لمبائی موسیٰ علیہ السلام کی لمبائی سے 10 ہاتھ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا کے متعلق بہت سی حکایتیں منقول ہیں، جیسے ایک حکایت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے 2 حصے تھے جن کے نیچے خمدار ڈنڈا لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے لوہے کے 2 دانت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کسی غار میں داخل ہوتے یا انتہائی تاریک رات میں سفر کرتے تو عصا کے وہ دونوں حصے شمع کی طرح روشن ہو جاتے
اور حد نگاہ تک راستہ کو روشن کر دیتے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو اس عصا کو کنویں میں لٹکا دیتے تو وہ کنویں کے پانی کے برابر دراز ہو جاتا اور اس عصا کا سر ڈول کی طرح ہو جاتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچتے۔ اسی طرح اس عصا کے بارے میں ایک حکایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ عصا زمین پر مارا جاتا تو زمین سے اس قدر طعام برآمد ہو جاتا جو موسیٰ علیہ السلام کے ایک دن کے لیے کافی ہوتا، اور جب اس عصا کو کسی دشوار گزار سخت قسم کے پہاڑ پر یا پتھروں اور کانٹوں والے راستہ پر مارا جاتا تو وہ راستہ کشادہ ہو جاتا۔ بہرکیف موسیٰ علیہ السلام نے جب اس مدت کو پورا کر لیا جس کی تعین شعیب علیہ السلام نے کی تھی، تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی شعیب کی بیٹی صفورہ سے شادی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، بس آپ اپنے اہلیہ کے ہمراہ سرزمین مدین کو چھوڑتے ہوئے بلاد شام کی جانب چل پڑے۔ سردیوں کا موسم تھا، سخت سردی اور تاریکی کا عالم تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور بھیڑ بکریاں تھیں جو شعیب علیہ السلام نے ان کو کام کی اجرت کے طور پر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام شہر کی آبادی سے نکلتے ہوئے اور شام کی ملوک سے ڈرتے ہوئے شام کی سرزمین پر سفر طے کرنے لگے۔ آپ کا اس روز اہم مقصد اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مصر سے نکالنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام راستوں سے واقف نہیں تھے۔ آپ چلتے چلتے کوہ طور کے مغربی جانب جا پہنچے۔ سخت سردیوں کی رات ہے، رات کا شدید اندھیرا چھایا ہوا ہے اور آسمان گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی اور بارش برس رہی ہے، اور پھر آپ کی زوجہ بھی حاملہ ہے۔ وہ اچانک درد ولادت سے دوچار ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کی حالت سخت سردی اور اندھیری رات کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی جانب ایک روشنی محسوس کی۔ آپ نے اسے آگ خیال کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے، امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ تم ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس شعلہ لاؤں یا وہاں آگ کے پاس راستہ کا پتہ مجھ کو مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، لیکن جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عظیم روشنی دیکھا جو آسمان سے لے کر اس درخت تک پھیلا ہوا تھا جو اس جگہ موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں داخل ہوئے جس کو طوا کہا جاتا ہے تو آپ نے وہاں بہت سکون اور خاموشی کو محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ایک غیبی آواز سنی۔ موسیٰ علیہ السلام کو من جانب اللہ آواز دی گئی، انبورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ جو اس آگ کے اندر ہیں ان پر بھی برکت ہو، اور جو اس کے پاس ہے اس پر بھی برکت ہو، اور رب العالمین پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اچانک رک گئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ آواز کسی محدود جگہ سے نہیں بلکہ ہر طرف سے آ رہی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس مبارک میدان کی دائیں جانب سے ایک درخت میں سے آواز آئی اور زمین اللہ کی ہیبت و جلال سے ہل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، انی انا ربک، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے خوف اور لرزنے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، بس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے رب تعالیٰ ہے۔ آپ کا دل دھڑکنے لگا، زبان اڑنے لگی اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ روح حیات ہوتے ہوئے بھی ایسے ہو گئے جیسے جسم سے روح ہی خارج ہو گئی ہو۔ اس حکم خداوندی کا سبب یہ تھا کہ آپ کے قدم اس مبارک اور پاکیزہ مقام کو مس کرے تاکہ اس کی برکت انہیں حاصل ہو، کیونکہ وہ مقدس مقام تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ کسی مقدس مقام پر ننگے پاؤں چلنا
تواضع کی علامت کے علاوہ احترام و تہذیب نفس شمار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام نے اس پیغام الہی کو قبول کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ پیغمبر ہے۔ رحمان اور رحیم نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام سے اس عصا کے بارے میں پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علمی حدود کے مطابق جواب دیا، یہ عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اپنے بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ایک بشر کی یہی حد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بشری حدود ہی رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے کام جنہیں موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ ایک بہت بڑے اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور زمین پر رینگنے لگتا تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی سیاہ اژدہا تھا، 4 ٹانگوں پر چلتا تھا، اس کے 2 حصے ایک کھلے ہوئے منہ کی صورت اختیار کر لیتے تھے، اور اس کے منہ میں 12 دانت تھے جس سے آگ کے شعلہ کی طرح آواز آتی، اور خمدار ڈنڈا اس کے لیے کلائی کے طور پر بن جاتا تھا جس سے آگ کی طرح شعلے نکلتے، اور اس کے آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی تھیں، اور اس کا وصف یہ تھا کہ وہ اژدہے کی طرح عظیم، سانپ کی طرح لطیف اور نرم تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر خود اسی طرح فرماتے ہیں، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، یعنی وہ عصا اچانک ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ ایک جگہ فرمایا كَأَنَّهَا جَانٌ، یعنی گویا کہ وہ سانپ ہے، اور ایک مقام پر فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یعنی وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت کو بتایا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو پھر ایک اور حکم الہی آیا، القاها یا موسیٰ، یعنی اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل حکم کے لیے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ لاٹھی ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ اژدہا بڑی تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس خوفناک صورتحال کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کا جسم اور بدن تر تر کانپنے لگا، ان کے دل میں خوف اور گھبراہٹ کا احساس پیدا ہو گیا۔ آپ گھبرا کر پیچھے کی جانب مڑے، ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ پروردگار نے انہیں آواز دی تاکہ ان کو قلبی اطمینان دلایا جائے اور ثابت قدم رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اور ہمارے حضور میں پیغمبر نہیں ڈرا کرتے۔ نیز ارشاد ہوا، اقبل ولا تخف انک من الآمنین، آگے آؤ اور ڈرو مت، تم ہر طرح امن میں ہو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے رکے اور واپس اسی جگہ سانپ سے ڈرتے ہوئے آ گئے جہاں وہ سانپ حرکت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اژدہے کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے تھے جب اپنا سر اٹھائے ہوئے اور منہ کھولے ہوئے تھا؟ رب العزت نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، خذھا ولا تخف، اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو کیسے پکڑ لیتے؟ وہ تو حرکت کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ امر مشکل تھا کہ وہ اتنے بڑے اژدہے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، یہ تو موت کو گلے لگانے والی بات ہے، اس کی کون جرأت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کی تاکید اور اطمینان اور نہ ڈرنے کا وعدہ آیا۔ ارشاد ہوا، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو اس کے پہلی حالت پر کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے تردد ہوا، پھر ڈرتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس سانپ کی طرف بڑھایا جو حرکت کر رہا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر اون کا ایک جبہ تھا۔ آپ نے اس اژدہے سے ڈرتے ہوئے آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ دیا۔ حکم ہوا کہ آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالے۔ آپ نے آستین سے ہاتھ باہر نکالا اور اس کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو چھوا تو دیکھا کہ وہ تو ان کا وہی عصا بن گیا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ان کا ہاتھ اس کے انہی دو حصوں کے درمیان ہے جہاں وہ اس کو رکھتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اور حکم خداوندی آیا۔ ارشاد ہوا، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب۔ تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو اور پھر نکالو، وہ بلا کسی مرض کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی خوبصورت چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس معجزہ سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی خاطر اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تاکہ اس کا خوف رفع ہو جائے۔ اس سے سارا خوف دور ہو گیا اور آپ نے اطمینان اور سکون محسوس کیا اور ساری بے چینی و اضطراب ختم ہو گیا۔ ان دو معجزوں کو دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نرم انداز میں دعوت اللہ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے فرعون کے خوف کا اظہار کیا کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ لوگ اس کو قتل نہ کر ڈالے، کیونکہ ان کا ایک آدمی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ عصا جس سے معجزات کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے فرعون کے ایوانوں کو اور اس کی ساری مملکت کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ میں ہر وقت تم دونوں کے ساتھ ہوں اور تمام احوال دیکھ رہا ہوں اور تمام اقوال سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون اپنی تمام تر سلطنت و جبر و غلبہ کے باوجود تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔